دوستو آپ سوچیں کہ ایک دن آپ پارک گھومنے جاتے ہیں اور وہاں آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد ایک انسان آتا ہے اور آپ کا قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کی لاش کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے اور اس کی ایک ڈال بنا دیتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ تاریخ میں ایسے ہی کچھ سیریل کلرز جا چکے ہیں اور ان میں سے کچھ سیریل کلرز کے بارے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں، تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولنا۔ خوش آمدید اینڈ ویلکم ٹو ٹریفٹکس۔ نمبر 10 پر ہمارے پاس ہے انیٹولی موسکوین۔ دوستو سوویت یونین کے دور میں یہ انسان ایک ٹرانسلیٹر تھا اور سوویت یونین کے کلیپس کے بعد یہ ان کی ہسٹری کے بارے میں لکھنے لگا۔ دوستو دیکھنے میں تو یہ ایک معصوم سا انسان لگتا ہے، لیکن اس کی اصلیت جان کر آپ شوق رہ جائیں گے۔ اس بے حس انسان نے 29 لڑکیوں کا قتل کیا تھا اور ان کی باڈی کو ڈال میں ٹرانسفارم کر دیا تھا۔ یہ ظالم انسان جب پکڑا گیا تو اس کو اپنے جرم پر کوئی افسوس نہیں تھا اور اس نے ان لڑکیوں کے والدین سے بھی معافی نہیں مانگی، بلکہ یہ کہا کہ آپ نے ان کو باہر سردی میں چھوڑ دیا اور میں نے ان کو گھر لا کر گرم رکھا۔ اس انسان نے ان لڑکیوں کی لاشوں کو ڈال میں کنورٹ کر دیا اور ان کا میک اپ بھی کیا۔ دوستو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ انسان اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا اور جب ان کے والدین کو اس کی اس حرکت کے بارے میں پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور ڈالز رکھنا ان کو صرف اس کی ایک ہابی لگتی تھی۔ یہ ان کی سالگرہ تک بناتا تھا، لیکن یہ 2011 میں پکڑا گیا۔ یہ پاگل خانے بھیج دیا گیا تھا، لیکن 2020 تک یہ اپنے پاگل پن سے چھٹکارا لینے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کو جیل سے رہا نہیں کیا گیا۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس ہے لیونارڈو چنچولی۔ دوستو اس نے اپنے شہر کے اندر ایک صابن کی دکان کھول لی۔ اس سے پہلے بھی اس کو ایک دفعہ فراڈ کی وجہ سے جیل بھیجا جا چکا تھا۔ اس کا گھر ایک ارتھکویک میں تباہ ہو چکا تھا اور وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنی شادی کے بارے میں بار بار لڑائیاں کر رہی تھی۔ دوستو اس کا انٹرسٹ فارچیون ٹیلنگ اور پام ریڈنگ میں بڑھتا جا رہا تھا اور اس کی انہی عادتوں نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ دوستو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ لڑکی ایک دفعہ ایک فارچیون ٹیلر کے پاس گئی جس نے اس کو بتایا کہ اس کے 4 بچے جو ابھی زندہ ہیں وہ بھی مر جائیں گے اور اگر یہ چاہتی ہے کہ ان کے یہ بچے زندہ رہیں تو اس کو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، اور اسی وجہ سے اس لڑکی نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کے 13 بچے تھے جن میں سے 3 کا مس کیریج ہو گیا اور باقی 10 بچپن میں ہی مر گئے۔ دوستو یہ اپنی صابن کی دکان میں عورتوں کو رات لیٹ تک رکھتی تھی اور ان کو باتوں میں مصروف کر دیتی تھی اور اسی دوران ان کو مار دیا کرتی تھی۔ 1939 میں جب اس کا بیٹا ورلڈ وار کے لیے گیا تو یہ لیونارڈو کے لیے ایک پرفیکٹ موقع تھا اور اس نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ان کو کیسے قتل کرتی تھی اور ان کی باڈیز کے ساتھ کیا کرتی تھی، یہ سن کر آپ کو اس عورت سے ڈر لگنا شروع ہو جائے گا۔ دوستو یہ اپنے کسٹمر سے کہتی تھی کہ یہ ان کا فارچون بتائیں گی، اور ایک کسٹمر کو تو یہ بھی کہا کہ یہ اس کے ہسبینڈ کے بارے میں اس کو بتائے گی۔ ایسے ہی یہ ان عورتوں کو اپنی دکان پر روک کے رکھی تھی اور ان کو ڈرگز دیتی تھی جن کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ ایک ایکس کے ساتھ ان کا بے رحمی سے قتل کر دیتی تھی اور ان کی باڈیز کو کاسٹک سوڈا میں ابال دیتی تھی۔ یہ انہی عورتوں کے گوشت اور فیٹ کو صابن بنانے میں استعمال کرتی تھی اور یہی صابن یہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بیچا کرتی تھی۔ یہ ان لڑکیوں کے فیٹ سے کیک بھی بناتی تھی جو یہ خود کھا لیتی تھی۔ دوستو یہ اپنے تیسرے قتل کے بعد ہی پکڑی گئی کیونکہ ایک بندے نے ایک عورت کو اس دکان میں جاتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ عورت واپسی نکلی ہی نہیں۔ اس بندے نے اس چیز کی اطلاع پولیس کو کر دی اور پولیس نے جا کے اس لڑکی کو پکڑ لیا اور اس لڑکی نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس ایک موروکن لڑکی کی کہانی ہے جس کا نام ہم آپ کو اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتے۔ دوستو بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق اس لڑکی کا بوائے فرینڈ ایک اور لڑکی سے شادی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2018 میں یہ لڑکی پورے طور پر پاگل ہو چکی تھی اور اس نے اپنے ایک بوائے فرینڈ کو مار کے اس کا گوشت ورکرز کو کھلا دیا تھا۔ آئے ہم آپ سے اس کی کہانی شیئر کرتے ہیں۔ اس کو اپنے بوائے فرینڈ پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ اس کے بوائے فرینڈ نے اس کو کچرے کی طرح سائڈ پر پھینک دیا ہے اور اس کو چھوڑنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے یہ لڑکی پاگل ہو گئی۔ اسی وجہ سے اس بے حس لڑکی نے
اپنے بوائے فرینڈ کا قتل کیا، اس کے جسم کو کئی حصوں میں کاٹ کر اس کا کھانا بنایا۔ اس ظالم عورت نے اس کے بعد یہ ڈش قریب ہی کچھ کام کرنے والے پاکستانی ورکرز کے پاس لے کے گئی، جنہوں نے اس کو کھا لیا، لیکن وہ بیچارے یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ انسانی گوشت کھا رہے ہیں۔ اب یہ پکڑی کیسے گئی؟ دوستو، جو اس کا بوائے فرینڈ تھا، اس کے بھائی نے یہ کیس سالو کروایا تھا۔ جب اس کے بھائی نے اس لڑکی کے گھر پر ریڈ مارا تو اس کو وہاں مکسر کے اوپر ایک دانت ملا اور اس نے اس خبر کی اطلاع فوراً پولیس کو کر دی۔ پولیس نے انویسٹیگیشن کی اور ڈی این اے اس لڑکی کے بوائے فرینڈ کے ڈی این اے کے ساتھ میچ کر گیا اور اس لڑکی نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا اور یہ لڑکی پکڑی گئی۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس ایڈ گین ہے۔ یہ انسان 1950 میں پکڑا گیا اور یہ اپنے قتل بہت کریٹیولی کرتا تھا۔ آئے اس کی کہانی جانتے ہیں۔ جب اس کی امی مری تو یہ ان کی وجہ سے بہت گہرے صدمے میں چلا گیا اور اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی والدہ مر چکی ہیں، اور انہی دنوں کچھ لوگوں کے گمنے کی خبریں اس کے ایریا میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ دوستو، اس انسان کو آرٹس اور کرافٹس میں بہت انٹرسٹ تھا۔ میری ہوگن اور برنیس وارڈن 2 ایسے لوگ تھے جو لاپتہ تھے۔ جب پولیس نے اس کے گھر چھاپا مارا تو ان کو کپڑے، لیمپ شیڈز اور کرسیاں ملی، اور تھوڑی اور ریسرچ کرنے کے بعد پتہ لگا کہ یہ ساری چیزیں انسانی کھال کی مدد سے بنائی گئی ہیں۔ دوستو، اس انسان نے بے شمار عورتوں کا قتل کیا اور ان سے پروڈکٹس بنا کر ان کی لاشوں کو پاس سیمنٹری میں دفن کر دیتا تھا۔ دوستو، یہ ظالم انسان 1984 میں کیپٹیوٹی میں ہی مر گیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ایڈ گین کی کہانی سن کر اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تو آپ یہ سنیں کہ یہ لڑکی ایڈ گین سے زیادہ ظالم تھی۔ نمبر 5 پر ہمارے پاس ہے جوانا برازا سیمپیریو۔ یہ عورت ابھی بھی میکسیکو کے جیل میں اپنی زندگی کاٹ رہی ہے۔ اس کو لٹل اولڈ لیڈی کلر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ اس کی جیل جانے کی وجہ سن کر حیران ہوں گے۔ دوستو، اس ایک لڑکی نے 48 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ میکسیکن پولیس کے حساب سے اس لڑکی نے 1990 سے لے کے 2006 تک تقریباً 50 لوگ مارے تھے۔ یہ اپنی زندگی پاپ کارن بیچنے اور فائٹنگ سے پیسے کمانے میں گزارتی تھی۔ اپنا باقی وقت یہ ظالم لڑکی معذور اور بوڑھی عورتوں کا قتل کرنے میں گزارتی تھی۔ اس کے پورے 50 قتلوں کا ثبوت تو پولیس کو نہیں مل سکا، لیکن ان میں سے 17 قتلوں کا ثبوت ان کو مل چکا تھا۔ یہ تب پکڑے گی جب اس کی ایک ہمسائے نے اس کو جرم کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب یہ ایک بچی تھی تو اس کی ماں اس کو مردوں کے پاس شراب کی ٹریڈنگ کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ اس نے 759 عورتوں کا قتل کیا اور کورٹ نے اعلان کیا کہ یہ پاگل تھی اور اس کو لگتا تھا کہ بوڑھی عورتوں کو مارنے سے یہ سوسائٹی کی مدد کر رہی ہے، اور اس کو بوڑھی عورتوں کو مار کر یہ لگتا تھا کہ اپنی ماں سے بدلہ لے رہی ہے۔ دوستو، آپ کو کون سا سیریل کلر سب سے زیادہ ظالم لگا؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتانا۔ دوستو، اگر آپ چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے آئیڈیاز پر ویڈیو بنائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔